قرآن مجید میں ویسے تو عرفات کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کی ایک جو بہت بڑی فضیلت ہے وہ بڑی واضح ہے کہ قرآن مجید میں حج کے بارے میں کہ حج کرو، حج ایسے لوگوں پر، استطاعت والوں پر لازم ہے، ان سب آیات کا جو مصداق ہے وہ یہ مقام ہے۔ عرفات کا میدان، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ خواہ آیت مبارکہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یا وہ اور ہے کہ الحج عرفہ، کہ حج تو میدان عرفات میں حاضری ہی کا نام ہے، اور یہی وہ جگہ کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں میں حج کا۔ تو ایک تو قرآن و حدیث کے وہ جتنے بھی آیات و احادیث کے مصداق ہیں وہ اس مقام عرفات کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پہ خود اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں حج جو ہے وہ اسی مقام پر ہوا، خانہ کعبہ اور میدان عرفات۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے جو حج کیا وہ اسی مقام پر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی کوئی 1.25 لاکھ کی تعداد جو ہے وہ اس مقام پر حاضر ہوئی، تو یہ اس ادا کو ادا کرنے کا، یہ اس طریقے کو ادا کرنے کا دن اور جگہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس دن حاضر ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے آج اس میدان میں کس طرح مجھے یاد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور پھر اس دن جو یہاں پر حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حقوق اللہ سے متعلق جملہ معاملات کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی جو بھی اس سے معاصی سرزد ہوئے، جو بھی اس سے گناہ ہوئے، جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، وہ یہاں پر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی جو تلافی کی صورت ہے وہ تو باقی رہتی ہے، لیکن جو عند اللہ اس کا وہ گناہ لکھا ہوتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو اب ایک بندہ مومن کے لیے ان ساری سعادتوں کے حصول سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو ادا کر رہا ہے، وہ اپنے گناہوں کی بخشش وہاں سے حاصل کر کے جا رہا ہے۔ پھر اس مقام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اب وہ جو دعا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر جس وقت حاجی وہاں پر ہوتا ہے اسی وقت وہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں۔ گویا ایک وہ میدان ہے کہ جہاں پر اسے حاضری نصیب ہوئی کہ اللہ کے 2 نبی وہاں پر جلوہ فرما، اور اس کے علاوہ اور انبیاء علیہ السلام کون سے تشریف لا رہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میں نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں حج کے موقع پہ، تو یہ جو سب سعادتیں ہیں یہ اسی مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔